السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ انتخابات کا بڑا شور تھا جی، انتخابات ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا اور تبدیلی آ جائے گی، یہ تو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں تبدیلی آ جائے گی، اور انتخابات بالآخر آج ہو گئے، 5 پہ وقت بھی گزر چکا، ووٹوں کی گنتی جاری ہے، اور آج سارا دن دھاندلی کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ خاص طور پہ بات کر رہا ہوں میں سب سے بڑے شہر پاکستان کے کراچی کے حوالے سے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ان کی ویڈیوز سے، ویڈیو دیکھ کر لگتا ہے جناب ہر حلقے میں ہی دھاندلی ہوگی، لیکن بہرحال اس کے علاوہ کون کہاں سے کس حد تک کامیاب ہوا نہیں ہوا۔ کراچی میں ویسے اگر میں بات کروں تو یہاں ایم کیو پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی، آزاد امیدوار، اور زیادہ تر تو ظاہر مقابلہ انہی میں تھا، اور انہی میں سے کسی نے ایک نے پارٹی نے جیتنا تھا، تو جو دھاندلی کی سزائیں ہیں جن پہ الزامات آئے ہیں وہ بہت زیادہ آئے ہیں جی، ایم کیو پاکستان پر، پاکستان پیپلز پارٹی پر، اور یہ سارے الزامات لگائیں جی پیپلز پارٹی نے ایم کیو پہ لگا دیا ہے۔ ایم کیو کی جانب سے گو کہ فاروق ستار صاحب نے صبح میں یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی والے پی این ٹی کالونی میں دھاندلی کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایم کیو کے رہنما ارشد وورا صاحب 240 سے جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر کہا گیا کہ حملہ کیا پیپلز پارٹی والوں نے، یہ بھی خبر چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ مختلف سیاسی رہنما کیا کہتے ہیں، رزلٹ پہ بھی آتے ہیں کہ رزلٹ کیا رہا، کون سی پارٹی خاص طور پر کراچی میں سب سے آگے ہے اور جس کا لگتا ہے کہ کتنی سیٹیں وہ حاصل کر لے گی، کیونکہ 22 سیٹیں ایم کیو پاکستان 19 پر حصہ لیا ہے، اس طرح تمام سیٹوں پر پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی نہیں ہیں، باقی جماعت اسلامی نے ہر جگہ اپنے امیدواران کھڑے کیے تھے، لیکن ان کی کیا پوزیشن ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب خود موجود تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے الزامات عائد کیے ایک بار پھر ایم کیو پاکستان پر، بلدیات میں انہوں نے الزامات لگائے تھے، ظاہر پیپلز پارٹی پر ایم کیو نہیں تھی، اب انہوں نے الزامات لگائے ہیں ایم کیو پاکستان پر۔ اور ایم کیو پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، کتنی سیٹس ہو سکتی ہیں، کتنی سیٹوں پہ وہ آگے ہیں، بہت ساری باتیں ہمیں اور آپ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ کل رات سے ہی یعنی گزشتہ رات سے ہی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی تھیں، آڈیوز لیک ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور کہا جا رہا تھا کہ جی سوشل میڈیا پر یہ دیکھیے دھاندلی ہو رہی ہے بڑی منظم طریقے سے، لیکن پھر بھی سرپرائزنگ ایلیمنٹ دو ہی تھے اس انتخابات میں، اگر میں کہوں خاص طور پر کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، ایک آزاد امیدواران اور ایک تحریک لبیک کے حوالے سے تھا کہ یہ سرپرائز دے سکتے ہیں کراچی میں، اور آج واقعی ان آزاد امیدواروں کی اگر ہم بات کریں، وہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے ہوں، وہ لندن کے ہوں، یا دوسرے ان کے ووٹرز نکلے ہیں، ووٹ انہوں نے ڈالا ہے، لیکن رزلٹس کیا ہے، کیا لگتا ہے، اور وہ بھی میں اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن تھوڑا سا بیانات میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم کے لوگ پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ کر رہے تھے، سارا دن یہ ہوتا رہا، یہ ویڈیوز دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ قادر بندوخیل این اے 242 پر، اور انہوں نے بھی سنگین الزامات لگائے ہیں ایم کیو ایم پاکستان پر، مصطفیٰ کمال پر اور ان کے لوگوں پر، اور مصطفیٰ کمال صاحب کی پوزیشن بہت مضبوط ہے وہاں پر، اب تک کی جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ جبکہ آج صبح جب ووٹ کاسٹ کیا نواز شریف صاحب نے، تو اس سے زیادہ اس جملے پہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا غور کیجیے آپ کہ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد یہ کہا، جب ان صحافی نے ایک سوال پوچھا ان سے، تو انہوں نے مخلوط حکومت کے حوالے سے بات کی کہ پی ڈی ایم کی جس طرح مخلوط حکومت تھی، 12-13 جماعتوں نے مل کر حکومت بنائی تھی، اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جی اللہ کا واسطہ ہے ایسی بات نہ کریں، ایک پارٹی کو اکثریت ملنی چاہیے تاکہ وہ بہتر انداز سے کام کر سکیں۔ تو یہ جو مخلوط حکومت سے توبہ کی انہوں نے اور ایک پارٹی کی اکثریت کی بات کی ہے، تو اس سے لگ رہا ہے کہ اب تک جو نتائج آ رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں گراؤنڈ ریئلٹیز آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، تو نون لیگ کو ہو سکتا ہے کہ نون لیگ یہ سمجھ لیجئے کہ پورے پاکستان میں، اگر ویسے تو نون لیگ کا اگر میں بات کروں تو سندھ کو انہوں نے 1997 کے بعد توجہ دی ہی نہیں، اس بار تو میاں صاحب نے آنا بھی پسند نہیں کیا، اور وہ جب وزیر اعظم بنیں گے، ان کی پارٹی لیڈ کر رہی ہے، اور اگر 100 یا 120 کہ کہا جاتا ہے سیٹیں بادشاہی وہ حاصل کر سکتے ہیں، جو انہوں نے کہا بھی ہے کہ جی ایک ہی پارٹی کو اتنے ووٹ دے دیں آپ کہ ان کو بہت ساری سیاسی جماعتوں کی ضرورت نہ پڑے، مخلوط حکومت بنانے کی ضرورت نہ پڑے، تو جس کا اظہار بھی انہوں نے کیا، اور شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت نہ پڑے تو اچھا ہے، ورنہ ہم بعد میں سوچیں گے۔ تو میاں صاحب کو لگتا ہے یہ ہے کہ واضح اکثریت مل جائے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی سیکنڈ پر ہوگی، پیپلز پارٹی سندھ میں بہت مضبوط ہے، ایک بار پھر گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ہاں سرپرائزنگ ایلیمنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب سے بلاول بھٹو زاہد صاحب حصہ لے رہے ہیں، وہاں تگڑا مقابلہ ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں کوئی اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ کے پی کے میں آج کی جو نتائج جب آنا شروع ہوئے ہیں، اور وہاں سارا دن جو کچھ ہم نے دیکھا ٹیلی ویژن پر اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہم تک چیزیں پہنچی ہیں، اس کے مطابق پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار سب سے آگے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ بڑی تعداد میں وہاں سے کامیابی ہوگی۔ آزاد امیدوار جو یہاں کھڑے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، کراچی سے اگر میں بات کروں تو کراچی میں بہت زیادہ لوگ اتنے تو نہیں نکلے جتنے ہم نے ماضی میں دیکھا، یعنی کہ 2013 اور 18 میں، لیکن جو بھی لوگ نکلے ہیں لگتا یہی ہے کہ 2 سیٹس ہیں کراچی کی ایسی جس پر ان کا مقابلہ ہمیں نظر آیا ہے بہت زیادہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا تجزیہ ہے یہ،
اور باقی سیٹوں پر اگر میں کراچی کی بات کروں تو ایم کیو ایم پاکستان کوئی کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان بآسانی تقریباً کوئی 10-12 سیٹیں تو بآسانی لے سکتی ہے۔ گو کہ خالد مقبول صدیقی صاحب سے جب پوچھا گیا صبح تو انہوں نے کہا جی 16 سیٹوں پر تو ہمارا مقابلہ ہے ہی نہیں، 19 پہ ٹوٹل لوگ کھڑے کیے ہیں انہوں نے کراچی کی 22 سیٹوں میں سے، اور انہوں نے کہا جی 16 پہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے، یعنی کہ 3 پہ مقابلہ ہے ان کا۔ لیکن ایم کیو ایم کے جو بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں سے مراد جو معروف نام ہیں، جو اس سے پہلے بھی اسمبلی سے جا چکے ہیں، جیسے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہیں، 2 سیٹوں پر وہ کھڑے ہوئے تھے، خواجہ اظہار الحسن صاحب ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، یہ لوگ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیت جائیں گے، دیکھ لیجیے گا آپ بھی۔ اور گو کہ ابھی میں رزلٹ تو ظاہر نہیں آیا، لیکن جو ہم نے گراؤنڈ ریئلٹیز کل سے اب تک دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہوتا رہا ہے، اس کے مطابق ایم کیو ایم بآسانی 10-12-13 سیٹیں لے سکتی ہے، یا 10 سے تو زیادہ سیٹیں ایم کیو ایم کی ہوگی، یہ تو ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو گڑھ جسے کہا جاتا ہے، لیاری کی بات کروں، کماڑی اور ملیر کی، تو اس طرح 5 سیٹیں تقریباً ان کے پاس بھی آ سکتی ہیں، لیکن ایم کیو ایم اگر اس کی اس سے زیادہ اگر سیٹس آتی ہیں اور آزاد امیدوار کم کامیاب ہوتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کے بارے میں جو تاثر تھا کہ شاید وہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ آ جائے ان کا، جو 5 سیٹیں کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ وہ 6 یا 7 پہ چلے جائیں، پھر نہیں ہوگا ایسا۔ ہاں، جہاں بھی جو میں نے سرپرائز کی بات کی تھی وہ تھا آزاد امیدواروں کا کراچی میں، کہ آزاد امیدواروں کتنا ووٹ پڑے گا وہ سرپرائز دے سکتے ہیں، یا تحریک لبیک پاکستان۔ تحریک لبیک پاکستان نے بڑی مؤثر مہم چلائی، اور میں چونکہ صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں تو کراچی میں بھی ان کا ووٹ بینک ہے، اور ان کے لوگ آج بھی نکلے ہیں، اور ہم نے رش دیکھا ہے جہاں جہاں کچھ علاقے بہت زیادہ جہاں پر ان کے ووٹ سپورٹ ہے، خاص طور پر ارشد وورا صاحب کی بات کروں جہاں سے وہ کھڑے ہوئے، وہاں ٹی ایل پی کا جو کینڈیڈیٹ ہے ان کی بڑی مضبوط پوزیشن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رزلٹ جو بھی آئے، لیکن ان کی پوزیشن وہاں میں بڑی مضبوط نظر آئی، ان کو لوگ بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا کہ ووٹ ڈالتے ہوئے، اور بہرحال حتمی نتیجہ جب آئے گا سامنے تو بات آ جائے گی سامنے، تو ہو سکتا ہے۔ لیکن حافظ نعیم الرحمن صاحب کے بارے میں خیال یہ تھا لوگوں کا کہ جی 2 جگہ سے اگر وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو 1 سیٹ تو ان کے پاس آ ہی جائے گی۔ لیکن اچھا یہ بات درست ہے کہ ایم کیو پاکستان، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور آزاد امیدوار، ظاہر ان سب میں ہی مقابلہ تھا، اور 5ویں جگہ ہم نے رکھا ہوا تھا جی ٹی ایل پی کو، تو انہی کو سب سے زیادہ ووٹس پڑے ہیں۔ لیکن وہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ جو تھا آزاد امیدواروں کا، کراچی میں وہ جادو نہیں چل سکا، وہ چاہے کوئی وجوہات رہی ہوں، وہ تفصیل سے ہم بعد میں بات کر لیں گے کہ جناب کیا کیوں نہیں پڑ سکا، لوگ تو نکلے بھی تھے، ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے، ریجیکٹ ہو گئے، پولنگ ایجنٹ سے اغوا ہو گئے، یا کیا ہوا، وہ بڑی ساری وجوہات ہیں اس میں، تو یہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ بہرحال کراچی میں وہ نہیں آ سکا۔ فی الحال میں جن آزاد امیدواروں کی بات کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں، تو وہ ان کو ووٹ پڑا ہے لیکن وہ جیتنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب حیدرآباد کی سچویشن تھوڑی سی چینج ہے، وہاں پہ میں اس ولاگ میں نہیں بات کروں گا، مختصر کر رہا ہوں اس کو، کراچی کی صرف میں بات کر رہا ہوں۔ تو کراچی میں ایم کیو پاکستان پہلے نمبر پر ہوگی، اب تک کے جو گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھتے ہوئے میں اپنا تجزیہ کر رہا ہوں، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، اور پھر دیگر پارٹیز ہوں گی۔ آئی پی پی یہاں سے بالکل نہیں ہے، گو کہ محمود مولوی صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے یہاں پر، لیکن میں نے جو کہا گزشتہ رات سے ہی جو چیزیں شروع ہو گئی تھیں کہ دھاندلی دھاندلی کی صدائیں اور ویڈیوز آ رہی تھیں، آڈیوز آ رہی تھیں، بہت سارے شواہد سامنے آ رہے تھے، اور ایک اور جو کچھ ہوا جو کل تک یہ کہا گیا تھا گزشتہ روز تک کہ جناب انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے کوئی جناب ایسا ارادہ نہیں ہے گورنمنٹ کا، لیکن اینڈ ٹائم پر معطل کر دیا گیا انٹرنیٹ، اس پہ بڑی ہاہاکار مچی کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے ہیں کیوں کر دیا۔ صرف اس میں واحد پارٹی نون لیگ تھی میرے خیال ہے جن کو فرق نہیں پڑا، نہ ان کو میرے نظر سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں گزرا ان کا جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ جناب یہ انٹرنیٹ کی بندش نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میاں صاحب کو جس طرح پروٹوکول دیا گیا، میاں صاحب جس طرح گئے اور ووٹ ڈالنے اور جناب مہر لگا رہے ہیں، وہ تمام کی ویڈیوز بنائی گئیں، یہ سرہن خلاف ورزی کی گئی ضابطہ اخلاق کی، لیکن کون جناب ان کے خلاف کارروائی کرے گا، مستقبل کے پرائم منسٹر ہیں۔ اور اس طرح ہم نے کراچی میں کچھ جگہوں پر یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگ ووٹ ڈالنے گئے ہیں، باقاعدہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں، اپلوڈ کی گئی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے یہاں پر شہر کراچی میں۔ اور جو نتائج کی میں بات کروں، اگر تفصیلی اگلی ویڈیو میں کروں گا، اس میں تفصیل اس لیے نہیں بتانا چاہ رہا میں کہ پھر لمبا ہو جائے گا کہ میں کہ اس پہ آؤں ہلکے پر کہ 229 سے فوزیہ حمید کی پوزیشن کیا ہے، ارشد وورا صاحب کی، مصطفیٰ کمال صاحب کی، لیکن یہ جن کے نام میں لے رہا ہوں آپ کے سامنے، مصطفیٰ کمال صاحب یا فاروق ستار صاحب، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، یہ لوگ جیت جائیں گے، اور ایم کیو ایم پاکستان کی کراچی میں کم از کم سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرے گی۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور آپ بھی جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، اگر نہیں جانتے تو اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس پر بھی کھل کر بات کریں گے، تفصیلی آپ کو بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے یہ سارا۔ لیکن وہ دھاندلی والی جو کہانی ہے، پورے پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا، بعد میں اس پر ویلوگ کر لیں گے، لیکن کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا اس میں جناب کل رات سے آج تک بے شمار سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں جس میں لوگ دکھا رہے ہیں کہ جی دیکھ لی دھاندلی ہو رہی ہے، بیلٹ باکس غائب ہو رہے ہیں، ٹھپے پہ ٹھپے لگ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ان کی بنا پر یہ ساری میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ، اور کتنے منٹ کا ہو گیا جناب یہ؟
10 منٹ کا ولاگ ہو گیا. اگلی جو تفصیلی ہم کریں گے اور ایک ایک حلقے کا جائزہ لیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ تک میری اجازت. مولانا اقبال.